अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम रमज़े हस्ती के तीसरे एपिसोड के साथ आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत साहतें हैं और इन बाबरकत साहतों में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उन मौज़ूआत पर जो आफाकी मौज़ूआत हैं और जो कायनात के सबसे ज़रूरी मौज़ूआत हैं। कायनात को जानने के राज ज़रूरी क्यों हैं, इंसान को अपने आप को पहचानने के राज क्यों ज़रूरी हैं, ये क्यों लाजिम है इंसान पर कि अपने आप को वो पहचाने। और आज का हमारा मौजू भी यही है कि इस्लाम में खुद शनासी क्यों ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना क्यों ज़रूरी है। और हमारा पैनल जिससे आप वाकिफ़ हैं, प्रोफेसर मोहम्मद रियाज अहमद शेख साहब और दानिश्वर, सूफ़ी, स्कॉलर, शायर, उस्ताद और बहुत कुछ। और मैं पिछले 2 प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, मैं जितना कहूँ वो कम है और जितना ज़्यादा कहूँ वो थोड़ा है। और हमारे दूसरे मेहमान ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ, एडवोकेट, शायर है, सूफ़ी है, दानिश्वर हैं और बहुत सी किताबें इन्होंने तख्लीक की हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप पहले 2 प्रोग्राम में सुन चुके हैं कि ये मुख्तसर से वक्त में बहुत बड़े मौजू को कैसे कंक्लूड कर लेते हैं। अब आज हम उस मौजू पर भी उनसे बात करेंगे। और मोहम्मद इमरान कादरी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। बहुत सलीके और करीने से बारगाह रिसालत में मज़ा सरा होते हैं, आरिफाना कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रोग्राम गुजरते चले जाएंगे आपके साथ अपने जज्बात को शेयर करता चला जाएगा। आज का हमारा मौजू के इस्लाम में खुद शनासी क्यों ज़रूरी है, तो इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद शेख से। जी, इस्लाम में खुद शनासी क्यों ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना क्यों ज़रूरी है? जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में जगह जगह इंसान को मुखातिब किया है। अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ़ हवालों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से मुखातब करते हुए उसकी अहमियत, उसके मकाम और मर्तबे को उजागर करते हैं और इस बात को वाज़ेह करते हैं कि मैंने इंसान को क्या अज़मत बख्शी है और उस अज़मत की वजह क्या है। अगर वो अपने इस मकाम को पहचानता है तो वो इंसान होने का हक़ अदा करता है, वरना फिर वो खसारे में है। अल्लाह ताला कहता है, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीनीन की कसम। वाह वाह। इंसान मेरी सबसे खूबसूरत, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अच्छा, अल्लाह ताला का उसलूब है, मालिक है, वो अगर सीधा सीधा कह देता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम तो उसकी बात है बड़ी अथॉरिटी, उससे बड़ी किसकी बात हो सकती है। अगर मालिक कायनात हो और कस्में उठाने के बाद ये कहे कि इंसान मेरी सबसे खूबसूरत तख्लीक है, वाह। तो इतनी खूबसूरत तख्लीक बनाया तो उसकी साथ उसको जो जिम्मेदारी दीन ने उस पर डाली कि उसने अपने तख्लीक के मकसद को उस वक़्त तक वो नहीं पा सकता जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेगा, जब तक वो अपनी ज़ात के अंदर नहीं झांकेगा। अच्छा, उसके लिए फिर जो उसके लिए उसको मुश्किलात पेश आए, उस रास्ते बहुत से रुकावटें पेश आए। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़माने की कसम खा के, ज़माने की कसम, वल अस्र, ज़माने की कसम, वल अस्र कह कर कहा, इन्नल इंसान लफी खुस्र। वाह। इंसान खसारे में है, घाटे में है इंसान। कसम खाकर, ज़माने की कसम खा, ज़माने की कसम भी अपने अंदर एक बड़ी मानवियत रखती है, बेशक बहुत बड़ी कसम है। इल्लल्लाज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, वतवासौ बिल हक, वाह, और हक के साथ रहे, वतवासौ बिस्सब्र। बहुत खूब, बहुत खूब। चार शराइत वो हैं, इस रास्ते पर चलने के बाद वो खसारे से बच सकता है। वाह।
وہ اپنے آپ کو پہچاننے میں اس کو ممد و معاون ثابت ہوگی ایمان، عمل صالح اور حق کے ساتھ چلنا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان بہت خوب بہت خوب. حق کا راستہ نہیں چھوڑنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ایسی چیزیں مالک کائنات نے انسان پر لازم کر دی کہ اگر وہ ان کی لائٹ میں، واہ، ان کے سہارے سے ان کو تھام کر اپنی زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے واہ، تو پھر وہ خسارے سے بچ سکتا، بہت خوب ورنہ پھر وہ خسارے میں ہے. بہت خوب. واہ. اچھا، اب سوال یہ پیدا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کن کن چیزوں کا متقاضی ہے؟ واہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، آہا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا کیا دل تو بات ہے ہے. صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز پہ. اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. آہا، اگر ایمان کا یہ لیول ہے، ایمان اس طرف آپ کا جا رہا ہے، آپ اس بات پہ کوشاں ہیں، آپ اپنے ایمان کو مستحکم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود شناسی کی طرف جا رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. واہ، واہ. تو آپ خود شناسی کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کا ایمان متزلزل ہے تو کبھی بھی خود شناسی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، واہ. کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. ایمان مضبوط ہو تو کبھی نہ کبھی مضبوط آپ، ایمان ہاں، پہلی شرط، مضبوط ایمان. جو کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے نا جی، اس لیے ہم انہی صوفیاء کی بات کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس سفر کے مسافر ہیں. واہ، اچھا، عمل صالح کیا ہے؟ مطلب 5 وقت کی نماز پڑھ لینا عمل صالح ہے، دین کے سارے لوازمات پورے کر دینا عمل صالح ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر عبادت کا مقصود یہی ہوتا کہ نماز روزہ شاعر اسلام ہوتا تو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی کائنات بنانے کی؟ پھر وہ تو ہو ہی رہا تھا کام، اس نے فرشتے کو تخلیق کیے ہوئے تھے، وہ کام کر رہے تھے. انسان کو پیدا کر کے اسے یہ کہا کہ اپنی معرفت حاصل کرو، پھر اس کا کیا مقصد ہوا؟ عمل صالح کیا ہے جی؟ عمل صالح انسان کی عظمت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 راستے اس کو دکھا دیے گئے. اس کی یعنی عظمت اس وقت بلند ہوگی، وہ اپنے ہونے کا منصب اس لیے بڑا ہو جائے گا کہ وہ اپنے اختیار کے تابع جو اس کو دیا گیا ہے کہ وہ جو مرضی راستے اختیار کرے، وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر جائے گا. تو یہ راستہ خود شناسی کا راستہ ہے. واہ. اچھا، پھر جب اپنے اس تلاش کے کھوج میں وہ جائے گا، اپنے اندر کی تلاش کو اس کا کھوج لگانے کے لیے نکلے گا، تو پھر وہ چونکہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، تو اس راستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی، مشکلیں تو آئیں گی. مشکلیں تو آئیں گی. ایسے ہی معرفت تو نہیں نہ مل جانی. جب حق کے راستے پر چلے گا تو مشکلیں آئیں گی، تو اس وقت اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. واہ، بے شک. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے جو آج کا موضوع ہے اس کو بڑے مختصر وقت میں بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا. اب ہم سیاب بھائی سے اس کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. جی سیاب بھائی، ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات کو بڑھایا آگے کہ اسلام میں خود شناسی کیوں ضروری ہے. اعظم چشتی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا، وہ بہت، اب میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں اس وقت کہ کون دیتا ہے کسی کو بھلا محبوب اپنا، کون دیتا ہے کسی کو بھلا محبوب اپنا، جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے. یعنی اللہ نے جو اپنا محبوب ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں کیسے دیا، کس طرح حق نے گوارا کر لیا. پھر وہ اسی لیے شاید دیا ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. تو اس روشنی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں خود شناسی کیوں ضروری ہے؟ اسلام بھائی، بہت خوبصورت سوال ہے یہ. تو کلو شین یرجع الی اصلہ ہی کے تحت
یہ تقاضا ایمانی بھی ہے ہوں، اور فطرت انسانی بھی ہے. واہ، اب دیکھیے کہ ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. بے شک. یہ ایک فطرت کا اصول ہے. ہوں، ایک سائنسدان نے 2004 میں ریسرچ کی ہوں، کروموسومز پر. ہوں، تو کروموسومز پر جینز ہوتے ہیں ہوں، جو وراثتی جینز ہوتے ہیں. ہوں، مثلا بچے کا کلر کیسے ہوگا، فطرت کیسی ہوگی، آنکھیں کیسی ہوگی، آنکھوں کا کلر کیسا ہوگا. تو اس نے جینز کی کلاسیفیکیشن کی. ہوں، اس کو ایک جینز کی سمجھ نہیں آئی. ہوں، اس نے کہا یہ وراثتی جینز نہیں ہے لیکن ہر انسان میں پایا جاتا ہے. واہ، اس نے اس کا نام رکھا گاڈ جین. ہاں، سائنسدان نے نام جی سائنسدان نے اس کا نام رکھا گاڈ جین. یہ ڈاکٹر حسین محی الدین کی ریسرچ ہے. رکھا. ہوں، تو جو گاڈ جین ہے نا ہوں، ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے بلا تفریق مسلک و مذہب. واہ، ہر انسان کو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی ترغیب دلاتا ہے، اپنے خالق کی تلاش کی جستجو کی تڑپ دلاتا ہے. ہر شخص اس تڑپ میں رہتا ہے بے شک وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ کلو شین یرجع الی اصلہ کا یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مقولہ حق ہے صوفیہ کا. اب انسان نے اپنی طرف لوٹنا ہے، اس کی فطرت کی. اب دیکھیں نا کالا ہرن، ہوں، اس کی ناف جو ہے جس کو نافا بولتے ہیں، اس میں کستوری جب پک جاتی ہے نا تو اس کو خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. ہوں، اب وہ اس خوشبو کی تلاش میں کھلیانوں میں کھیتوں میں مارا مارا پھرتا ہے ہوں، کہ جس کی خوشبو ایسی پیاری وہ پودا کیسا ہوگا. ہوں، لیکن وہ ہلکان ہو جاتا ہے لیکن اس کو تلاش نہیں کر پاتا. واہ، اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ حیوان ہے. ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ باہر سے خوشبو نہیں آ رہی، ہوں، وہ اس کے اندر سے آ رہی ہے. ہوں، کہ ذرا سی گردن اگر وہ جھکائے تو وہ خوشبو جس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. واہ، اندر بوٹی مشکل. واہ واہ سبحان اللہ. وہ اس کی ناف سے آ رہی ہے جس کو نافا بولتے ہیں، اسی میں سے کستوری نکالتے ہیں. تو اب جو انسان ہے ہوں، اس کے اندر بھی کستوری پیدا ہو جاتی ہے، ہوں، عرفان الہی کی طلب کی، مالک کی شناسائی کی. ہوں، اب دیکھیں نا کہ سوال آپ کا تھا کہ یہ اسلام میں کیوں ضروری ہے خود شناسی. ہوں، تو قرآن پاک کو اگر پڑھا جائے ہوں، تو جب اللہ پاک نے اتنا واضح ارشاد فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اس سے بڑا درس خود شناسی کا اور کیا ہو سکتا ہے بہت اچھا. کہ میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، ہوں، میں آپ کو، لیکن میں آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب جو قرآن نے کہہ دیا وہ حق ہے، ہوں، وہ شارک میں کیسے ہے یہ صوفی بتاتا ہے. ہوں، یہ سائنس نہیں بتا سکتی، یہ فلسفہ نہیں بتا سکتا، ہوں، یہ ظاہری علوم نہیں بتا سکتے، یہ عرفا بتا سکتے ہیں، یہ سائنسدان نہیں بتا سکتا، ہوں، یہ صوفی بتا سکتا ہے جس نے پہلے اپنی پہچان کر لی ہوئی ہے. ہوں، اب دیکھیں نا، اب جس نے اپنی پہچان کر لی وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. اب قرآن پاک میں اگلا ارشاد ہے کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر دیکھتے ہو اللہ ہی کا چہرہ ہے، وجہ اللہ ہے. اب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ید اللہ کی سمجھ آتی ہے، حبیب اللہ کی سمجھ بھی آتی ہے، رسول اللہ کی سمجھ بھی آتی ہے. وجہ اللہ کے بارے میں کیا خیال؟ وجہ اللہ کے بارے میں وہی خیال کا اظہار کر سکتا ہے جس کو خود شناسی حاصل ہو گئی ہے. واہ، اب اس سے بھی آگے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو تمہاری جانوں کے اندر ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اب اس سے بڑا خود شناسی کا درس اور کیا ہو سکتا ہے؟ واہ، بہت اچھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے معرفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود شناسی سے حاصل ہوتی ہے. واہ، بہت اچھا. اصل بات کی ہے قرآن پاک میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. واہ، اب اولا کا بامانی قریب تر، یہ قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے کیا ہے. النبی نبی خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. سرکار کے مقام کی آشنائی بھی خود شناسی سے حاصل ہو سکتی ہے، واہ، بہت اچھا. خدا کی آشنائی بھی خود شناسی سے حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ قرآن کا درس بھی ہے، سرکار کے فرمان کا درس بھی ہے، اور دین فطرت کا بھی درس یہ ہے، اور سائنس کا بھی یہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب صوفی کسی کو کہتا ہے کہ اپنی پہچان کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی پہچان کر کے جب آپ اپنے مرتبے سے آشنائی حاصل کر لو گے تو خدا کا رتبہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اب ایک شخص ہے، اس نے ریسرچ کرنی ہے فرض کرو پانی پہ، تو وہ پورے سمندر کے پانی پہ ریسرچ نہیں کرے گا، وہ ایک ڈراپ پہ کرے گا. اس کو سارے سمندر کی جو کیمیائی ترتیب ہے پانی کی اس کا سمجھ آ جائے گی. ہاں، ٹھیک ہے. اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے سنگل ڈراپ ان این اوشن بٹ یو آر این اوشن ان اے سنگل ڈراپ. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو. اگر آپ کو خود شناسی حاصل ہو گئی تو آپ قطرے میں پورا سمندر ہو. سمندر ہو. میں نے قطع لکھا تھا کہ رب میرے اندر رہتا ہے، قطرے میں
समंदर रहता है, ये बात बताई है उसने जो दिल में कलंदर रहता है। वाह, यानी यही बात कि दिल में मौजूद है, और दिल में मौजूद है और उसकी आंख से आप मज़ाहिर फितरत को देखते हैं। बहुत खूब शाह भाई, आपने बड़ी खूबसूरती से इस मौजू को बयान किया और बात की, यानी सबसे बुनियादी बात जहाँ से आगाज़ आपने किया जो नौजवान नस्ल के लिए बड़ी अच्छी बात थी कि आपने बात साइंस से शुरू की कि साइंस आज क्या कह रही है। यानी सूफी का तो पैगाम ये है, लेकिन चूंकि नौजवान ज़हन है वो दलील मांगता है, वो बात करता है कि हमें आज की तहकीक में ये बात करे, आज की तहकीक से साबित करे कि ऐसा है। और आपने बात वहीं से शुरू की कि साइंस आज ये बात कर रही है, और उसके बाद फिर सूफी के पैगाम को और कुरान और हदीस से बात को आगे बहुत खूबसूरती से आपने फैलाया। तो बहुत शुक्रिया आपका। अब हम इमरान कादरी से नात सुनते हैं। जी इमरान, अब आज तीसरे प्रोग्राम में आप क्या पढ़ रहे हैं? जनाबी किबला शेख आज़म साहब का अच्छा, कलाम वाह, पेश करता हूं। माशाल्लाह। वाह। पुरदर्द दिलों से उठती हैं, पुरदर्द दिलों से उठती हैं, वाह वाह। खामोश सदाएं तैबा में अशकों की ज़बान से होती हैं, अशकों की ज़बान से होती वाह हैं, वाह। दिन रात दुआएं तैबा में पुरदर्द दिलों से उठती हैं। वाह वाह। गर जुल्म किया है जानों पर, दरबार रिसालत में आओ, गर जुल्म किया है जानों पर, दरबार रिसालत में आओ, हर नादिम सियां को आका, हर नादिम सियां को आका दामन में छुपाए तैबा में पुरदर्द दिलों से उठती हैं। मैं खाना ऐसा किए कौसर में है भीड़ लगी मैं खारों की,
میں خانہ ساقی کوثر میں اے بھیڑ لگی میں خاروں کی اترے نہ کبھی بھی جس کا نشہ اترے نہ کبھی بھی جس کا نشہ وہ جام پلائے طیبہ میں پر درد دلوں سے اٹھتی ہیں تیرا شوق امام ہے سجدوں کا ہے ریاض الجنہ میں تیرا شوق امام ہے سجدوں کا ہے ریاض الجنہ میں سر کا قبلہ تو آگے ہے سر کا قبلہ تو آگے ہے اور دل کا بائیں طیبہ میں پر درد دلوں سے اٹھتی ہیں خاموش صدائیں طیبہ میں اشکوں کی زبان سے ہوتی ہیں اشکوں کی زبان سے ہوتی ہیں دن رات دعائیں طیبہ میں پر درد دلوں سے اٹھتی ہیں بہت خوب عمران قادری نے بھی جو نعت پڑھی اس کا ماحول جو اس کی طرز کا تھا میرے بڑی پسندیدہ میرا یہ ماحول ہے اس کے ساتھ ہی حفیظ طیب صاحب کے چند اشعار کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں رہی عمر بھر جو انیس جہاں وہ بس آرزوئے نبی رہی رہی عمر بھر جو انیس جہاں وہ بس آرزوئے نبی رہی کبھی اشک بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی تھی ہزار تیر کیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن تھی ہزار تیر کیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی سبحان اللہ اس کے ساتھ ہی رمضان ٹرانسمیشن کی تیسری ایپیسوڈ رمض ہستی میں اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے اللہ حافظ